موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو ہارون الرشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک پہ کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں یہاں بغدادی ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہو گیا، اس لیے اگر آپ تشریف لائے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے، آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک نے تو امام مالک نے خط پڑھا، آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی، اور آپ نے جواب میں لکھا: گفت مالک مصطفیٰ را چاکر نیز جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک بولے: ہارون رشید تو جانتا نہیں، جو جواب لکھا تھا، ہارون رشید تو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا۔ اگر تجھے شوق ہے علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانوں پیشنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ ان مدون نصاب پڑھے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ہفتہ روزہ کلاس ہے، مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عزم میں رہ رہے، بوڑھے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عزم کبھی بوڑھا تھا نہیں ہوا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا: جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقع ہوئے، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار، اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے۔ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ قالین بچھے ہوں کسی کے لیے، سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے، وہ اعزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے، اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں، اعزاز و تکریم دیا جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ریڈ کارپیٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا۔ برطانیہ میں یہ شاہی کے اعزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کارپیٹ جو بچھائے جاتے ہیں، یہ گھسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے، چلو آپ ایران کے نئے قالین ہی سمجھ لیجئے، کوئی کتنے بچھائے گا، یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا جائے، چلو آئی پاس تک بچھا، کوئی کسی کے لیے 1 کلومیٹر 2 فرلانگ 10 کلومیٹر کتنے بچھائے، لیکن 2000 کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر، وہاں سے اس کے قدموں تلے بچھتے چلے آ رہا، اور یہ قالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں، یہ فرشتوں کے تقدس ماپ پر ہیں جو طالب علم کے پاؤں تلے بچھتے ہیں۔ وہ اعزاز، وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہ ہوتا، نبیوں کی وراثت علم ہی ہوتی ہے، اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دیے، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے، ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے، ہمیں صحراؤں کے کلیجے چیرنے پڑے، ہمیں چین پہنچنا پڑے، تو ہم وہاں سے علم کشید کر کے لائیں گے۔ جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غزناتہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری
دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی. جب تہخانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں. وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے. ایک منگول سردار کی سائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس کی سائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توڑی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا. سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے, میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے, اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب کو ختم کرنا شروع کیا. میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کے چھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں کاٹ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا چاہتے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے, اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ پرستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے, لیکن یہ سعادت جس کو نصیب ہو جائے اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس پہ وہ خود گواہ ہے. کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے, یہ دیکھو اس نے ناشکری کی. کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا, کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں, کتنی ہڈیاں ہیں, کتنے سسٹم لگے ہیں. تنفس کا نظام ہے, انہضام کا نظام ہے, عضلاتی نظام ہے, اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے. انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے, دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے, بولنے والی زبان دی گئی ہے, سننے والے کان دیے گئے ہیں, دیکھتی آنکھیں دی گئی, اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں, اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے. ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے, سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے, اگر زیادہ گرم ہے تو وہی چھوڑ دے. پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے. دوسرا سینسر لگائے ناک, اگر بدبودار ہے تو وہی چھوڑ دے. ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا, کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں, اس کی ضرورت یہاں تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہی تھوک دے. پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہی پھینک دے. پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے. ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے, اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے. تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی, لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہے, اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی. اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا. پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح, اور پھر اندر تیرے معدے میں چلا گیا, اور پھر معدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا, جو فاضل تھا, زائد تھا, اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا. تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے. انسان کبھی اس پہ غور کیا, تدبر کیا تو کتنا ناشکرہ ہے. اپنے اندر اتر کے دیکھ, تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا. باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں, یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں, یہ پانی کا سسٹم ہے, یہ بادل امٹ کے آتے ہیں, برستے ہیں, زمین سے سبزہ اگتا ہے, ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں, پھل لگتا ہے, مٹھاس آتی ہے, ذائقے آتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں. پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں. تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے, تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں, تیرے لیے سائبان رکھا ہے, چھت رکھا ہے, ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے. تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت, سواریاں, طرح طرح کے پھل, انواع اقسام کے کھانے, طرح طرح کے مشروبات, معقولات,
اور لحمیات کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوثار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار دیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے۔ روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکر ہے، تو وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، یہ بتا نہیں رہے۔ پسدائے اخوا میں بات ہے، بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ یہ بتائیں نہ بتائیں ملک دیوالیہ ہوا ہے نہیں ہوا، خدا کرے نہ ہوا ہو، لیکن جو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا ہے۔ اقدار کا اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا ہے، کردار کا اخلاقی دیوالیہ پن۔ کسی زمانے میں نیکی پر دوڑ لگی ہوتی تھی، آج بدی پر دوڑ لگی ہے۔ لوٹ مار میں کون آگے بڑھتا ہے، بدکاری میں کون آگے بڑھتا ہے، گناہ میں آگے کون بڑھتا ہے، منافقت میں، مکر و فریب میں، دجل و تلبیس میں، جھوٹ میں کون آگے بڑھتا ہے، یہ دوڑ لگی ہے۔ تو جب یہ دوڑ اس کی لگ گئی ہے تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ معاشرہ تو لٹا ہوا ہے، معاشرے کے خد و خال تو دیکھو، جنسی بے روی، صنفی آوارگی، رشوت ستانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، منافقت، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، تعصبات سے بھری ہوئی معاشرے کی زندگی، مذہبی منافرت، تشدد، رفع الاعتقادی۔ ذرا آپ پورے معاشرے کا نقشہ دیکھیں، یہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور اپنی شکلیں دیکھیں اس آئینے کے اندر، تو ہمارے خد و خال کتنے مکروہ ہیں، اور یہ کتنا مکروہ معاشرہ ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم جو کر رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، لیکن نقصان کا ادراک ہے اور اس کے مداوے کی کوشش ہے۔ تو نقصان کا ادراک بھی نہیں ہے، اور لٹنے والے کو اس بات پہ ندامت ہی نہیں ہے کہ میں لٹ گیا ہوں۔ اگر اس کو ندامت ہو تو کوئی مداوع پھر ہی کرے گا نا، پھر ہی کوشش کرے گا کہ اس کا حل کیا نکالے۔ غالب نے کہا تھا نا، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز، گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، کشتی کا لنگر ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، اور کشتی بان بھی سویا ہوا ہے، ناخدا بھی سویا ہوا ہے۔ میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے۔ ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی، اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے۔ وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں، آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے،
کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا، امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا، ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو اس دنوں کے اندر وہ دیار غیر میں تھے، انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد۔ اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے بہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاؤں میں یاد رکھیں، شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا، حاجی کو معتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سین حرم میں مسجد نبوی کی بہار میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا اپنی دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے پھاپ کی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھا ہے۔ وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کی عنوان سے، وہ کہتا ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چولہے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا۔ عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلیٰ القاب سننے سے وہ حضرت کو لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے۔ ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے، اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے۔ اور یہ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی درازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہو۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہو۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، یہ پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ جس طرح نماز دین ہے، جس طرح روزہ دین ہے، جس طرح زکوٰۃ دین ہے، جس طرح حج دین ہے، اس طرح اچھے اخلاق بھی دین ہے۔ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملا جائے، لوگوں کے معاملات کی ٹو نہ رکھی جائے، خلق خدا کی بہتری کا سوچا جائے، تو یہ اخلاقیات ہیں۔ تو اخلاقیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر جس طرح نماز اور روزہ لازم ہے۔ اور انسان صوم و صلات کا جو معاملہ ہے یہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو میں اگر 5 گانا نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، اور دیگر نمازیں نوافل پڑھتا ہوں، اور پھر میں غصے میں پھرتا ہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور میں اتنا بڑا نمازی ہوں، تو اس سے تو نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی ہوتی اور لوگوں کو ہنس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ معاف۔ اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، ایک کے صوم و صلات زیادہ تھے، نمازیں زیادہ تھی، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائض ہی بس ادا کرتی ہے، لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زبان زدام ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے۔ تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ وہ شخص جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، ہر سال عمرے کو جائے، لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے، اور جو ہے وہ
اس کا لہجہ بڑا تلخ اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اپنے رویے، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہیے۔ اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، رحمت کا سبب ہو۔ مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی ضمانت بن جاؤ اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو۔ تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے، طلاقت پیشانی سے ملے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ اور اس خندہ پیشانی سے تو اپنے بھائی کو ملے، رسول کریم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جاننا۔ اور اگر تو تلخ رویے رکھتا ہے اور نمازی اور تہجد گزاریاں اور شب زندہ داریاں اور صبح جو ہے وہ تیرا منہ سوجا ہوا ہے کہ میں تہجد پڑھی ہوئی ہے، تو اس سے نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، اور تو خلق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ تیرے معاملے اچھے ہوتے۔ جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی۔ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے؟ تو فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ دوستوں سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ان کی دعوت بھی کریں گے، بلائیں گے بھی، اور ان کی سخت اور گرم بات کو برداشت بھی کر لیں گے، یار دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح وہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کریں گے، بڑا خوبصورت رویہ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے۔ اس کا اصل گاہک سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ اور گاہک سے منہ پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا کہ جسے تو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ دوستوں سے اگر ہنس ہنس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ کہے گا میں تو اور ڈھونڈ لیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ گاہک سے اچھے ہیں، ان کے رویے دوستوں سے بہت اچھے ہیں، باہر بہت اچھے رویے ہیں، دفتر میں اپنے باس سے رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے فرعون بن جاتے ہیں کہ گاہک تو مڑ جائے گا، یہ بیوی بیچاری کدھر جائے گی، ماں باپ کو چھوڑ گیا، یہ تو کہیں جا نہیں سکتی، تو وہاں بڑے تلخ رویے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلے گا اصل چہرہ کسی شخص کا یہاں کھلتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ کیا کر۔ تو دور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ، حضور کے پیار پہ، حضور کی محبت پہ پہرا دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا گیا، اور ایک گستاخہ جس کی گستاخی ثابت ہو گئی اور وہ عدالت سے سزا پا چکی تھی، تو اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم تیرے ساتھی ہیں، اور تجھے جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے۔ اور پھر مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور اہانت رسول کی حوصلہ افزائی کی۔ تو پھر چونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمزوروں پہ اثر انداز ہوتا ہے، طاقتوروں پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ 3 قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ یہاں کتنی کرپشن کرنے والے مگر مت جو ہیں وہ اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں، تو بالکل پاکیزہ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی۔ تو قانونی چارہ جوئی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، پھر اللہ نے ایک شخص کو طاقت دی، وہ ذات کا تو سپاہی تھا، لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ غازی ممتاز حسین قاضی کے جنازے میں خود شامل ہوا ہوں۔ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے، اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اجتماع زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولینس کو چھو لینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتا ہے بانک پن۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر معتزلہ نے ظلم کیے اور حاکم وقت بھی ان کے زیر اثر آ گیا اور امام کو جیل میں لے جایا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے
تو آپ نے کہا جو ظلم کرنے ہیں کر لو. آج ہم لاچار ہیں, آج ہم مجبور ہیں, اور سیاسی قوت شوکت و